بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے لیے ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام مالا ہے اور یہ نمرہ احمد کی تحریر ہے۔ امید ہے آپ اسے بے حد پسند کریں گے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ سپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا۔ درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے کشمالہ بی بی۔ 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کہلوا دیا ہے۔ ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی۔ دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا۔ چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑی۔ گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک نقطے پہ ذہن سٹک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے یہ آج تک ناکام تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دینا تھا۔ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پر سرف والا پانی سپرے کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں۔ آپ کا فیورٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلدی آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدقت گردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب سے آ کے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوغا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا۔ ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ خون کا رنگ ہے اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا رستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔
مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرام دہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے۔ لوگوں کے سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا۔ کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ عام لاؤبالی سے کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریدتی تھی۔ اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ آنکھوں میں ناسمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا۔ سڑک چند فلورز نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا۔ دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ۔ عاصم حیرت سے ہنسا۔ تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اوف کیف۔ اس سے قبل کہ کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچی کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم۔ ہاؤ آر یو کشمالہ؟ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی۔ زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینا آنٹی کی کہی باتیں یاد تھیں۔ سر جی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازوں پہ تھیں۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی، کیونکہ وہ وقت پہ پہنچی تھی، لیکن یہ زیاد تھا۔ یہ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے، چند افراد باہر نکلے، ان میں زیاد سلطان بھی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سحر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے۔ تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا اور دائیں بائیں چہرے گھمایا، پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، دراز قد اور ہینڈسم۔ اس نے خاکی پینٹ پہ آدھے آستین والی نیوی بلو پولو شرٹ پہن رکھی تھی۔ گیلے بال ایک طرف کو جمائے، اس کے سانولے چہرے پہ تازہ شیو کی نلاہٹ تھی۔ اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں۔ وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں تھی۔ وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ۔ اس کے قریب آ کے اسے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا۔ وہ کتنا دھیما اور شائستہ سا تھا۔ وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعارف کروانے لگی۔ یہ عاصم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ ہائے زیاد۔ عاصم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اور میں کیف جمال ہوں۔ کشمالہ چونک کے مڑی۔ اسے تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا، خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی چپتی ہوئی نظریں زیاد سلطان کے اوپر جمی تھیں، گویا اندر تک اتر رہی ہوں۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا، آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے ہوا، چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زیاد جی، کیف ہے، میرا ڈرائیور بھی اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے، ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ۔ اسے دو کا تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا۔
ڈرائیور کے لفظ پہ زیاد چونکا، پھر اس نے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پہ ڈالی۔ کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کے کیف۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھنبش دی۔ کیف اب بھی نہیں مسکرایا، اسے گھورتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہم اوپر جا کے آفس دیکھتے ہیں، کیف تم یہی رکو، کشمالہ نے تحکم سے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے گھورا بھی، تو وہ وہیں رک گیا۔ عاصم انہیں لیے ایگزیکٹو لفٹ کی طرف آ گیا، جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پر جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زیاد اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری راہداری میں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے بس، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ کیا بتائے اور کتنا بتائے؟ امی بتا رہی تھیں، ان کی بات ہوئی تو آنٹی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز ہی نہ آئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے زیاد سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ عمارت کے ٹاپ فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہما گہمی تھی۔ ایک طرف مغربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پہ کیفیٹیریا بنا تھا، دوسری جانب جم کی طرف جاتا دروازہ تھا۔ ہر طرف روسٹ ہوئے کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ ہماری کو ورکنگ اسپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ عاصم ان کے آگے چلتا ہوا اپنی بلڈنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا۔ آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنی چاہے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے؟ 2 کپ، شاید 3 کپ، زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسس فری ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس رومز بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کی واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نچلے فلور پہ لے آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھلا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھیں، جن پہ چند پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھیں اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے۔ چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہے استعمال کریں، عاصم فخر سے بتانے لگا۔ اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک اسمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی۔ پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ عاصم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا۔ وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا، اسے واقعی عاصم پہ فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکھار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی کے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیسٹ فل ہے، دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آتے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔
وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی ہے۔ چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی سپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھیں۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے جیسے یہ دیواریں۔ یہ بہت ڈارک ہیں۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ تھینکس۔ عاصم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کے باہر چلا گیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے۔ اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی درز سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ ایک بددلی کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں وائبس پہ چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندھوناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا، اور شاید میں اسے جاب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔ میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے ایک جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی، اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔
میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے، لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اسی لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا، جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے اچکائے، کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور کم اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں۔ انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم 3 لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے، چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ زیاد سلطان کی گہرے مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی، آج شدید بری لگی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھیں اور پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے غم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتے دیکھا اور واپس بیٹھ گئی۔ کونیاں میز پہ بچھا دیں اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا۔ میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی۔ اس نے اس پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ دستک پہ نظریں اٹھائیں۔ کیف چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ وہ ٹال اور ڈارک کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جاگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کو خامیاں نظر آتی تھیں۔ کو ورکنگ اسپیس میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ اسپیس ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہیں جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی نہ کام کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی ہیں، بالخصوص کونے۔ وہاں بہت کوزی سے کارنرز بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹنگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکراتی۔ ساری بددلی اور
کلفت دور ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ تو پوری لغت ہے، یہ کریٹیوٹی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دیں کہ بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے۔ اور یہ آفس، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت پہ کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا۔ گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا۔ اوپر سے چائے کافی فری ہے، ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پہ آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ اسپیس میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4 آرکیٹیکچر کی غلطیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، مگر عاصم اس جگہ کو اچھا مینج کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، گھر چلو، ماں اکیلی ہوں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ عاصم سے نہیں ملنا چاہتی تھی، عجیب شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے رک کے کیف کو دیکھا، پھر نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئیں۔ اس کے جوتے یقیناً ریپلیکا تھے، لیکن فون اصلی تھا۔ اس نے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے تم پہ 1 سال سے قرضے ہیں، پھر آئی فون کا یہ نیا ماڈل کیسے خریدا؟ کیف نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نے کب کہا میں نے خریدا ہے؟ گفٹ ملا ہے۔ اتنے مہنگے گفٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے دیا تھا۔ امیر لڑکیاں مہنگے تحفے دیتی ہیں، سب آپ کی طرح نہیں ہوتی جو صرف تنخواہ دیں، وہ بھی لیٹ۔ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونجی تھی۔ کیف نے سینے میں مقید سانس خارج کی، کوفت سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتنا کچھ چھپائے گا اس سے؟ میں نے اس ساری بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے مالا کہ ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا کہ تم اتنے دن بعد زیاد سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی۔ میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری چوائس پہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آفس اس کے لیے مناسب نہ ہو مالا، اب وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تو اس آفس کو نہیں لے سکتا تھا نا؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت خشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے، لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیف؟ یار کون ہے یہ کیف؟ میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مالا، تم نے ظہیر کے ساتھ 5 سال کام کیا اور میں نے تمہارے منہ سے ظہیر کا ذکر 5 دفعہ بھی نہیں سنا، سوائے اہم موقعوں کے۔ مگر کیف اسپیشل ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اور ماہی ہنس دی۔ تمہارے اس دعوے کی ایکسپائری ڈیٹ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی مسکرا دی۔ اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پچھلی اسٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا۔ کیف سورج اور گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ زیاد سلطان کے بارے میں معلوم کیا؟ جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے، مالک تلخی سے بولا۔ پھر گہری سانس لی۔ ہاں معلوم کیا تھا، وہ کوئی رائٹر ہے، ایک اچھی جاب کرتا ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ شریف سا ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، ماں ہاؤس وائف ہے اور قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے،
نیک شریف ماں باپ ہیں اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ کم گوسا ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یوں ہی لگتا ہے مجھے، کیف ناپسندیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ریئلٹی چیک دیتا ہوں۔ مالک کی سرد آواز میں استہزاء تھا۔ تم کیف جمال ہو، ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت۔ تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو، وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ تم اس کی جتنی حفاظت کر لو، جس دن اس کو معلوم ہوا کہ تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تمہاری اس کہانی کا المناک انجام ایسے ہی ہونا ہے، اس لیے اس کو یہی ختم کر دو۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ وہ جو بار بار بھولنے لگتا ہے، اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی تھی۔ میں کیف جمال ہوں، ایک ناکام انسان جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے خود سے دہرایا، کسی سبق کی طرح۔ اسے بار بار خود کو یہ یاد کروانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے جوتے لاؤنج میں ہی اتار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی، اسی لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا اور کشمالہ ان کے سر پہ پہنچ گئی۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی اور ہاتھ میں سون حلوے کا ڈبہ تھا۔ وہ چپکے چپکے اس سے سون حلوہ نکال کے کھا رہی تھیں۔ ڈبہ بند کیا تو وہ چونک گئیں۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگی، لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اس ایک اسٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑی جانے پہ سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا آپ کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ذیابیطس کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کہ مالا۔ وہ وہیں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فربہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موا ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنس دی۔ وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔
وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں بخت بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئی تو ہانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتے داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی۔ یہاں بریک فاسٹ فری ہے۔ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نماز ماں پڑھ چکی ہیں، بخت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے 4 سدہ میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں مودے ہوئے تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی۔ میں نے آج ماں کو کتنی سنا دی۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے؟ باس پہ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں؟ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھی اور چہرے کے بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسفزئی کا چہرہ فیشل نرو کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگی، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ اوہ اچھا۔ بے اختیار ماتھے کو چھوا، جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے۔ تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں، سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا۔ پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسے بہت سے افسانے اور ناول سننے کے لیے میرے چینل ناولز ہی ناول کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔